बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मलिक। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा तकब्बर पे। और तकब्बर जो है ना, ये अल्लाह पाक के साथ मुकाबला करने वाली बात है। और अभी तो मुझे यूँ लगता है कि अल्लाह पाक ने कहा है कि अपने फ़रिश्ते को कि आप एक्टिवेट हो जाएं, बिलखसूस पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखें, क्योंकि वहाँ बहुत ही मेरा मुकाबला करने वाले सामने आ चुके हैं। सबसे पहले तो शोबिज़ इंडस्ट्री को फ़रिश्ते ने घेरा हुआ है। इससे पहले कि आप लोगों को शायद याद होगा कि खलीलुर रहमान कमर साहब, उसके अंदर तकब्बर अटा हुआ था। और उसका यूँ समझे कि किसी के ऊपर भी एक नज़र नहीं पड़ती थी, हाथ मिलाना गवारा नहीं करता था। नेशनल मीडिया पे अगर वो बैठता था तो उसके अंदर बदतमीज़ी को इंतहा कर देता था। लेकिन फिर भी लोग बर्दाश्त करते थे कि ये हमारा ड्रामा राइटर है, अल्लाह ने इसको इज़्ज़त दी है। और हमारे जो इदारे हैं वो उनको इज़्ज़त बख्शते थे। लेकिन उस बदबख्त को वो इज़्ज़त रास नहीं आई। आखिर पे छोटी सी मामूली सी उसकी जो एक गलती थी या कोताही थी, उसके ऊपर अल्लाह पाक ने उसको पकड़ लिया। फिर ऐसा उसकी ऐसी दुर्गत बनाई गई, ऐसी दुर्गत बनाई गई कि आज वो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं है और कोई मीडिया वाला उससे बात करने को भी तरजीह नहीं देता। वो एक गुमसुम ज़िंदगी में चला गया है। तो दूसरी मिसाल हमारे सामने आज कल जो एक वायरल है वीडियो और उनकी गुफ्तगू, वो हैं फिरदौस जमाल साहब। फिरदौस जमाल साहब हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत बड़ा नाम था। इसको लोग बहुत पसंद करते थे, खूबसूरत था, बड़े अच्छे डायलॉग के ज़रिए वो उसने अपनी शोहरत को एंजॉय किया। लेकिन उसके ड्रामा इंडस्ट्री के जो उसके करीबी दोस्त थे, वो भी आजकल मीडिया पे आना शुरू हो गए हैं और इन्होंने भी इनके तकब्बर के तज़किरे छेड़ना शुरू कर दिए हैं। फिरदौस जमाल ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के दौरान उसने कहा था कि जी मैंने जो शादी की है, जो जिसके साथ 35 साल मैंने गुजारे हैं, वो मेरा इंतखाब अच्छा नहीं था। तो फिरदौस जमाल साहब की ज़हनी कैफियत का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अपने शरीक हयात, जिसके वतन से उसके 4 बेटे थे, 2 बेटे और 1 बेटी हैं, और वो जवान हैं और वो अपना कारोबार करते हैं, अपने बाप को बड़ा हैंडसम अमाउंट देते हैं, ख़र्चा देते हैं, इसका ख़्याल रखते हैं। उसने उनका भी ख़्याल नहीं किया, उनके दिल पर भी छुरियाँ चला दी। तो आज ना चाहते हुए उसका बेटा हमज़ा, वो वारिद हुआ है सोशल मीडिया पर। उसने एक वीडियो वायरल की है और जिसको हमारे बहुत सारे दोस्त उसको उठाकर लगा रहे हैं। हम भी आपको दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, आप अपने वालिद साहब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमज़ा फिरदौस है और ये वीडियो मैं बहुत दुख, बहुत दर्द के साथ बना रहा हूँ। काश कि ये वीडियो मुझे ना बनानी पड़ती। मेरे वालिद की कुछ रीसेंट वीडियोस बहुत सर्कुलेट हो रही हैं और बहैसियत बेटा आपकी कोशिश यही होती है कि आपके घर की बातें बाहर डिस्कस ना हो, लेकिन जब डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं, जब आपको आपके नाकर्दा गुनाह जो कि आपने कभी किए ही नहीं उसकी सज़ा मिल रही होती है, तो फिर आपको बात करनी पड़ती है। पहले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो पहले तो मेरी वालदा की तरफ से एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि वो कभी भी एक मीडिया में नहीं रही, ना उनको शौक़ था, ना वो उनका कोई सोशल मीडिया है। तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है कि उन्होंने मेरे वालिद से खुला ली हुई है। एक औरत जब अपनी ज़िंदगी के 35-40 साल गुजार दे तो वो कभी भी ये दिन देखना नहीं चाहती। तकलीफ़ें, मुसीबतें, ज़िल्लतें, हर चीज़ सहे, लेकिन इस उम्मीद में कि एक दिन होगा, अच्छा होगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे केस में बद से बदतर होता रहा। हर कुछ, सब कुछ सहने, सब कुछ करने के बावजूद एक इंसान में जैसे अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ हरकत भी होती हैं, चीज़ें भी होती हैं। बहुत सारी चीज़ों का हमारे मीडिया के लोगों को इल्म है, बखूबी पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इन सम केसेस हमारे से बहुत ज़्यादा पता है।
عوام کو نہیں پتا تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے, سو آئی وونٹ گو انٹو دیٹ. چیزیں ہوتی ہیں, انسان کے کچھ عمل ہوتے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہوتے, لیکن اس عمل, ان حرکات, ان چیزوں کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو درد ہو رہا ہوتا ہے, تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو پہلے آپ اس کی شکایت کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں, پھر آپ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں کہ ہمیں درد ہو رہی ہے, لیکن افسوس کوئی سننے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر اس درد کی شکایت آپ اس کے ارد گرد کے لوگوں سے کرتے ہیں. ہمارے کیس میں میرے والد کے بھائیوں سے کی, بہنوں سے کی, ہر کچھ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے ہر اس غلط چیز پر سٹینڈ لیا اور باقاعدہ ہمارے خلاف ایک مہم کرنا شروع کر دی کہ آپ غلطیوں پر بات کیوں کر رہے ہو, غلطیوں پہ بات کیوں کر رہے ہو, ان چیزوں پہ, ان اعمال پہ, ان حرکتوں پہ بات کیوں کر رہے ہو. جب ان کو کینسر ہوا وہ بہت تکلیف دہ عمل تھا. جب ان کو کینسر ہوا, obviously کینسر کا علاج پاکستان میں بہت مشکل ہے, بہت مہنگا ہے. کوئی بھی علاج مشکل ہے, مہنگا ہے. آپ کو دوائی تک مفت نہیں ملتی. تو کسی بیٹے نے تو اس کے پیسے دیے ہوں گے. اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اس کی بینک کی جو ریسیٹس ہیں تو وہ میں بھیج دیتا ہوں, دکھا دیتا ہوں, شیئر کر دیتا ہوں. کہنا نہیں چاہیے, کرنا نہیں چاہیے, یہ ہر بیٹا کرے گا اپنے باپ کے لیے. لیکن کیونکہ ویڈیوز میں اس طریقے کا تاثر بنایا جا رہا ہے جیسے بچوں نے ہاتھ کھینچ لیا, یا باپ کا پوری زندگی محنت کرنے کے بعد بچوں نے پھینک دیا. تو اگر کینسر ہوا تھا تو پھر بچوں نے پیسے بھیجے کیوں؟ دوسرے بیٹے نے ہاتھ سے پکڑ کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس ایک سے ایک اپوائنٹمنٹ لینے تک وہ کیوں گیا؟ ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کو اس کے ہاتھ میں میڈیسن رکھ کے دے کہ کہیں اس کا باپ یہ بھول نہ جائے کہ اس نے میڈیسن لی ہے یا نہیں لی. تو کیا وہ بیٹی یہ چاہے گی کہ اس کا باپ اس حالت میں ہو؟ میرا بھائی جو ہے بازل, آپ کو شاید نہیں پتا, میرے والد کو جب بیگ لگا تھا تو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے اس کو خالی زخم دکھایا تھا میرے بھائی کو, اور وہ بے ہوش ہو کے گر گیا تھا. وہ اپنے باپ کا زخم نہیں وہ دیکھ سکا, تو کیا وہ یہ دیکھ سکے گا؟ تو کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا کہ وہ آج وہاں پہ اور آج ہم یہاں پہ ہیں. کاش کہ یہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. میری والدہ نے بہت کوشش کی, ہم نے بہت کوشش کی کہ چیزیں یہاں تک نہ آئیں. گھر کی بات, فیملی کی بات گھر کے اندر رہے. میرے والد نے پوری زندگی اپنی ٹرمز پہ گزاری ہے. وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ میں اپنی ٹرمز پہ گزار رہا ہوں. تو ان کے پاس پیسے تھے جب وہ گئے تھے, جب ان کے پاس پیسے ہیں ابھی, تو انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا؟ اس بات کا جواب ان کے پاس بھی ہے, اس بات کا جواب ہمارے پاس بھی ہے. لاہور میں بہت اچھی اچھی جگہیں ہیں, مناسب قیمت پہ آپ کو مل جاتی ہیں. بری جگہ کیوں, ایسی جگہ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پوری کی پوری بات کا کانٹیکسٹ کا نہیں پتا, تو اس کی وجہ سے ایزمپشن کرنا بہت آسان ہے, لیکن اس ایزمپشن کی کانسیکوینسز کون بھرتا ہے؟ کاش کہ آپ کو پتا ہوتا. ایک شو میں بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ میری شادی غلط جگہ پہ ہوئی. ایک ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میری ماں نے مجھے بہت تاکید کی کہ ذرا بیٹا ذرا تھوڑا دھیان سے, کیونکہ اس کو پتا ہے ایک ماں کو گھر بنانا ہوتا ہے, اس کو اپنی بیٹیوں کا پتا ہوتا ہے, اس کو اپنی بہوؤں کا پتا ہوتا ہے, بیٹوں کا پتا ہوتا ہے, شوہر کا پتا ہوتا ہے, تو کبھی بھی نہیں چاہتی وہ.
میرے چچاؤں کی طرف سے ہمیں مارنے کی دھمکیاں ملی. میں نے 18 سال محنت کر کے گھر بنایا, فائلیں لے گئے, دکھائیں لوگوں کو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو سڑک پہ لے آئیں. نوٹسز بھیجے پیسوں کے, سب کچھ کیا, ہم کھڑے رہے, اف تک نہیں کی. یہ ویڈیو میں اب بنا رہا ہوں, درمیان میں کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سمپتی لینی ہوتی تو وہ پہلے لے لیتے. ہر چیز کا پروف ہے, ہر بات کا پروف ہے, لیکن اب اور نہیں. والدہ نے بہت چیزیں دیکھی ہیں پوری زندگی میں. اگر آج میں بھی بحیثیت بیٹا ان کے ساتھ کھڑا نہ ہوں, جیسے میں اپنے باپ کے ساتھ پہلے بھی ہوا تھا کھڑا, اور میں چھوڑ کر ہر چیز آ گیا, اور پھر اس کے بعد کے جو کانسیکوینسز تھے میں نے بھرے تھے. میں آج بھی 16 گھنٹے کام کرتا ہوں, ہر روز 7 دن. میرا بھائی 14-15 گھنٹے وہ دن میں کام کرتا ہے, جم چلاتا ہے, اس کے علاوہ فٹنس ٹریننگ. اس کے بعد ایک میری بہن نے میرے ساتھ مل کے ایک کمپنی شروع کی. آپ میرے والد صاحب سے کسی دن پوچھئے گا, قرآن پہ حلف لیجئے گا کہ کیا میں نے ان کو یہ نہیں کہا بار بار کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں, ہم کریں گے. یہ آپ پوچھئے گا کسی طرح سے. آپ مجھے 5-6 سال میں کوئی ایک ڈرامہ دکھا دیں کہ جو کہ کیا ہو, تو یہ کیسے چل رہا ہے نظام. ٹو ریچ ٹو اے کنکلوژن, کہنے کو بہت کچھ ہے, بولنے کو بہت کچھ ہے, لیکن میں بہت پردوں میں رہ کے یہ بات کر رہا ہوں. ماں نے بہت مجھے تاکید کی ہے. تو پلیز اس کے بعد اور کوئی ہم اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے, کوئی انٹرویو نہیں, نہ پہلے دیا ہے نہ آگے دیں گے. میری خالی ایک ہی گزارش آپ سب سے ہوگی کہ آپ پلیز میری والدہ کی, میری بہنوں کی, بھابھیوں کی, بھابھی کی, وائف کی فوٹوز استعمال نہ کیجیے گا, کیونکہ وہ چیزیں ان کی اجازت کے بغیر ہیں, اویلیبل ہیں کسی بھی آرٹیکل میں, کسی بھی ویڈیو میں. پلیز اس کو استعمال نہ کیجیے گا. آپ کے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں. یہ بات میں بہت درد کے ساتھ کر رہا ہوں, یہ ویڈیو میں بہت دکھ کے ساتھ بنا رہا ہوں, اور میں کبھی بھی میں نہیں بنانا چاہتا تھا. تو میرا تو اس کے برعکس ایک عقیدہ ہے, یقین ہے کہ یہ جو تکبر سے اٹے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کی اب قسمت خراب ہو گئی ہے. اب اسپیشلی ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگ گئی ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب تو تباہ ہو گئے ہیں. اب وہ زندگی بھر وہ والی عزت, وہ اونچائی, وہ بلندی وہ نہیں پا سکتے. اور فردوس جمال صاحب بھی ختم ہو گئے. فردوس جمال صاحب کو ایک تو ایک موذی بیماری نے گھیرا ہوا تھا, کینسر جیسی, وہ پھر ادھر سے وہ شفا یاب ہوئے. تو اللہ پاک کا وہ شکر ادا کرتے, بالخصوص وہ انسانیت کا خیال رکھتے, انسانی حقوق کا خیال رکھتے, اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے. جس خاتون نے اس کے ساتھ 35 سال بتائے ہیں ان کا خیال رکھتے, لیکن نہیں. کیونکہ جس وقت انسان کو ذلت کی زندگی آنی ہوتی ہے نا, تو وہ ذلت آ کر ہی رہتی ہے. تو میرا اپنے سیاستدانوں کو بھی یہ مشورہ ہے کہ فرشتے کو ہو سکتا ہے ٹاسک یہ بھی ملا ہو کہ شوبز انڈسٹری کے بعد آپ سیاسی انڈسٹری میں بھی جائیں. تو یہاں سے بھی جو تکبر میں اٹے ہوئے لوگ ہیں نا, شریف برادران ہیں, زرداری خاندان ہیں, اور دیگر ان کے چیلے ہیں, یہ فور فقیرازم میں آ جائیں. بصورت دیگر اگر فرشتے نے جیسے جھلک دکھائی ہے نا شوبز کے اندر, اور اسی قسم کی اگر چھوٹی سی جھلک اس نے سیاسی انڈسٹری میں بھی دکھا دی نا, یقین جانو کہ یہ منہ دکھانے قابل نہیں رہیں گے. تو میرا دوستوں کو یہی مشورہ ہے کہ تکبر جو ہے نا, وہ سب سے اللہ پاک کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے. تکبر صرف میرے رب کو پسند ہے, میرے رب کو وہ اس کو جچتا ہے, انسان کو نہیں. تکبر چھوڑ دیں, فقیری ازم میں آ جائیں, انسانی حقوق کا خیال رکھیں. باقی اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ میرا خیال کریں گے تو میں بھی آپ کا کروں گا, لیکن اس کی برابری نہ کریں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.